السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 یعنی 92 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ، جَاءَكُمْ تمہارے پاس آیا، موسیٰ بالبینات، موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل من بعدہ، العجل بچڑا، یعنی بچڑا، گائے کا بچہ، بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بنا لیا، پکڑ لیا بچڑے کو اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، مگر ان کو جتانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ان کو جب نبوت ملی تو تورات نازل ہونے سے پہلے ان کو نشانیوں کے ساتھ نبوت ملی، اور وہ نشانی کیا تھی؟ ایک تو عصا، ہر قسم کے جادو کا توڑ تھا، اور اسی عصا سے انہوں نے پتھر پہ جو ضرب ماری تو اس سے 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے۔ اسی عصا سے جب انہوں نے دریا پہ یا سمندر پہ ضرب ماری تو سمندر کا پانی رک گیا، اور اس کے بیچ میں سے، یعنی ایک سائڈ اور دوسری سائڈ کے بیچ میں تفریق آ گئی اور رستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی ان کے پیروکار تھے وہ اس راستے سے حفاظت کے ساتھ پار چلے گئے، اور فرعون کا لشکر جو ان کے پیچھے تھا وہ جب اس راستے میں داخل ہوا تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور لشکر ڈوب گیا۔ یہ سب وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھتے آ رہے تھے۔ یہ سب نظارے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے تھے، اور یہ وہ کھلی نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور
یہ لوگ بھی ان نشانیوں کا فائدہ اٹھاتے رہے، مگر پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا تو ان کے بیچ سامری جادوگر آیا اور اس نے سونے اور چاندی سے گائے کا بچھڑا بنایا، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ ایسی خاک ملائی کہ جس سے وہ بچڑا بولنے بھی لگا، حرکت بھی کرنے لگا۔ تو ان کے سامنے وہ بچڑا پیش کیا اور کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، اس سے مانگا کرو۔ تو انہوں نے جو سونے اور چاندی سے بنا اتنا خوبصورت بچڑا دیکھا اور اسے بات کرتے بھی دیکھا اور اسے ہلتے جلتے بھی دیکھا، تو یہ لوگ اس کو پوجنے لگے۔ اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بیچ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے بیچ چھوڑ رکھا تھا کہ یہ لوگ راہ سے گمراہ نہ ہو جائے، مگر اس سامری جادوگر کا جادو اتنا سر چڑھ کے بولنے لگا کہ یہ لوگ کسی بھی بات کا مطلب ہارون علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھیں ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بچڑے کو پوجنے لگے، اور اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے ایسا کیا، تمہارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، اور اسی طرح تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو، واضح نشانیاں دیکھ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن پاک کی، یہ واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد بھی تم لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ تم اس وقت بھی ظالم تھے، اب بھی ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ آ رہا ہے کہ آپ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کر رہے، کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا رہے، کسی اور کو نیچا نہیں دکھا سکتے، یا کسی اور کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہر ایک چیز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ اس طرح سے یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ دوستو، کل انشاءاللہ آیت نمبر 93 اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔